امریکہ میں ایک نامعلوم مدت کے دوران ایلس اور جیک چیمبرز 1950 کی دہائی کے طرز کے ایک غیر داغدار محلے میں رہتے ہیں جو کیلیفورنیا کے ٹرمف کے آرگنائزیشن ٹاؤن ہے۔ مستقل طور پر مرد محیط صحرا میں ٹرامف سینٹرل کمانڈ پر پتہ لگانے جاتے ہیں، جبکہ ان کی شریک حیات ان میں خرگوش اور مارگریٹ اپنے شوہروں کے لیے صاف کرنے، آرام کرنے اور رات کے کھانے کا منصوبہ بنانے کے لیے گھر پر ہی رہتے ہیں۔ خواتین کو اپنے شریک حیات کے کام کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے سے روکا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ بیس کیمپ میں برانچ نہ کرے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ وہ اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ ٹرامف نے اسے نظم و ضبط کے طور پر قبول کر لیا ہے، اس کے باوجود مارگریٹ اپنے بچے کو صحرا میں لے جانے کے بعد ایک پاریا میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ٹرامف کے الجھنے والے آرگنائزر اور علمبردار فورتھ رائٹ کی طرف سے سہولت فراہم کی گئی پارٹی میں جاتے ہوئے ایلس پارٹی میں پھوٹ پڑنے کے بعد مارگریٹ کی اپنی دوائی دینے کی بہتر نصف کوشش کو دیکھتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے اور جیک کو سیدھا تلاش کرتے ہوئے دیکھتی ہے، جبکہ وہ آئندہ کے کمرے میں جنسی عمل میں حصہ لے رہے تھے۔ ایک صبح جب ایک ہی وقت میں شہر بھر میں اسٹریٹ کار پر سوار ہوتے ہوئے ایلس صحرا میں ہوائی جہاز کے حادثے کا مشاہدہ کرتی ہے، وہ مدد کے لیے دوڑتی ہے اور سینٹرل کمانڈ پر لڑکھڑاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا ڈھانچہ کھڑکیوں کی طرح عکاسی میں ڈوبا ہوا ہے۔ کسی سے رابطہ کرنے کے بعد اس کے کچھ دیر بعد گھر واپس آنے سے پہلے اسے عجیب و غریب فنتاسیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ دیر پہلے وہ آہستہ آہستہ عجیب و غریب واقعات کا سامنا کرتی ہے۔ اسے مارگریٹ کا فون آیا، جس کا دعویٰ ہے کہ ایلس نے بالکل وہی کچھ دیکھا ہے۔ اسے ڈانٹنے کے بعد ایلس نے مارگریٹ کو اپنا گلا کاٹتے ہوئے اور اپنے گھر کے اوپر سے گرتے ہوئے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مارگریٹ کے جسم پر پہنچ سکے، ایلس کو سرخ جمپ سوٹ میں مردوں نے لے جایا۔ جیک نے ایلس کے معاملات کو معاف کیا اور کہا کہ مارگریٹ بنیادی طور پر کھڑکیوں کی صفائی کرتے وقت گر گئی تھی اور صحت یاب ہو رہی ہے۔ اس کہانی کی تصدیق ٹاؤن کے ڈاکٹر کولنس نے بھی کی ہے، جو ایلس کو پیشہ ورانہ طور پر تجویز کردہ ادویات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایلس آہستہ آہستہ اعصابی اور پریشان ہونے کا خاتمہ کرتی ہے اور ایک غیر معمولی فتح کے موقع کے دوران جہاں اسٹریٹ فارورڈ جیک کو ایک غیر معمولی ترقی دیتا ہے، وہ بیت الخلا میں الگ ہو جاتی ہے اور خرگوش کی مدد سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ ایلس اس کے لیے سب کچھ واضح کرنے کی کوشش کرتی ہے، تاہم خرگوش نے غصے سے جواب دیا، ایلس پر بچکانہ ہونے کا الزام لگایا۔ اگلی رات ایلس اور جیک نے بقیہ علاقے، خرگوش اور اس کے اہم دوسرے سینئر ممبر کے علاوہ کو رات کے کھانے کے لیے خوش آمدید کہا۔ بلنٹ اور اس کے بہتر ہاف شیلی کے ساتھ منفرد مہمانوں کے طور پر باورچی خانے میں ایلس کے ساتھ سیدھی بات چیت کرتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے شکوک و شبہات میں پختہ ہے۔ اس کے اعتراف سے پریشان ہو کر وہ رات کے کھانے پر اسے ننگا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تمام چیزیں برابر ہونے کی وجہ سے بلنٹ اسے گیس لائٹ کرتا ہے، جس سے وہ مختلف زائرین کے لیے مضحکہ خیز نظر آتی ہے۔ نتیجہ میں ایلس نے جیک سے ان دونوں کو ٹرمف سے ہٹانے کو کہا۔ جیک پہلے تو اتفاق کرتا ہے، پھر بھی جب ایلس گاڑی میں بیٹھتی ہے تو وہ اسے مردوں کے ذریعے ہٹانے کے لیے سرخ جمپ سوٹ تک رسائی دیتا ہے۔ ڈاکٹر کولنس ایلس کو الیکٹرو شاک کے علاج سے گزرنے کا اختیار دیتا ہے۔ حکمت عملی کے دوران وہ اپنے آپ کو ایک اور زندگی میں خواب دیکھتی ہے، جیسا کہ ایلس وارن نامی ایک موجودہ ماہر ہے جو بے روزگار جیک کے ساتھ رہتی ہے
اور بلوں کی ادائیگی کے لیے کافی کمانے کے لیے لڑتی۔ ایلس ٹراموف پر واپس آتی ہے اور جیک کے ساتھ دوبارہ مل جاتی ہے، تاہم خیالی تصورات اور چمکتی ہوئی پشتوں کو برقرار رکھتی ہے۔ وہ بعد میں متعلقہ معلومات کے ہر ٹکڑے کو یاد کرتی ہے، یہ کہ ٹراموف ایک نئی دنیا ہے جسے اسٹریٹ ٹو دی پوائنٹ نے بنایا ہے، اور یہ کہ جیک نے اسے اس امید کے ساتھ تولید پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ ایک ساتھ ایک مثالی وجود رکھ سکتے ہیں۔ اس موقع پر جب جیک نے تسلیم کیا کہ وہ حقیقت جانتی ہے، وہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اس نے اس کے لیے ایسا کیا کیونکہ وہ اپنی حقیقت میں نا امید تھی۔ تاہم ایلس اس بات پر ناراض ہے کہ جیک نے اس کی آزادی کو ختم کر دیا۔ جیک ایلس کو گلے لگاتا ہے، اس سے معذرت کرنے کی التجا کرتا ہے، پھر اس وقت اس کا گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے اور ایلس کو شیشے کے ٹمبلر سے اسے مارنے پر مجبور کرتا ہے۔ سیدھے نقطہ پر جیک کے گزرنے سے آگاہ کیا جاتا ہے اور ایلس کو پکڑنے کے لیے اپنے آدمی بھیجتا ہے۔ خرگوش ایلس کا سراغ لگاتا ہے اور اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ اس نے کس طرح مستقل طور پر یہ محسوس کیا ہے کہ ٹراموف ایک تولید تھا، پھر بھی وہ رہنے کا فیصلہ کرتی ہے تاکہ وہ اپنے ان نوجوانوں کے ساتھ رہ سکے جو تمام چیزوں پر غور کرتے ہیں۔ وہ ایلس کو بیس کیمپ سے فرار ہونے کا مشورہ دیتی ہے، جو کہ دوبارہ عمل سے رخصتی کا دروازہ ہے۔ مختلف میاں بیوی حقیقت کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے شوہر حد سے زیادہ رد عمل کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ ایلس نے جیک کی گاڑی کو سینٹرل کمانڈ کی طرف بڑھایا، جس کا تعاقب ڈاکٹر کولنز اور سیدھے پوائنٹ کے آدمیوں کے ذریعے کیا، جو بالآخر ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں۔ ان کے گھر پر شیلی، جس کو اپنے کنٹرول پر دوبارہ قبضہ کرنے کی ضرورت تھی، زخموں کو فوراً موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایلس بیس کیمپ میں آتی ہے، جہاں سے جیک کا ایک خواب نظر آتا ہے جس میں وہ رہنے کی درخواست کرتا ہے۔ ایلس اس ویژن کو دیکھتی ہے اور کھڑکی کی طرف دوڑتی ہے جب بلنٹ کے آدمی اس سے رابطہ کرتے ہیں۔ اسکرین تاریک ہو جانے کے بعد ایلس کو ہوا کے لیے آوازیں سنائی دیتی ہیں۔